بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو، شیطان کیا ہے اور شیطان ہمارے اوپر کیسے حاوی ہوتا ہے، اس سلسلے میں آج میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، تو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے۔ شیطان کس شخص کے اوپر حاوی ہوتا ہے یا کس گھر میں حاوی ہوتا ہے؟ شیطان ہر اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں اللہ، اس کے رسول کا اور اس کے کتاب قرآن کا نام جہاں نہیں لیا جاتا ہے، وہاں پہ شیطان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے، تو شیطان آئے گا ہی آئے گا۔ بھائی ایک گلاس میں چاہے شراب رکھ لیجئے اور چاہے دودھ رکھ لیجئے، ایک ہی گلاس میں ایک ہی چیز رکھ سکتے ہیں آپ۔ تو دراصل کیا ہے، جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے بدبخت کے لیے بہت سخت شکایت اللہ سے کریں گے، یہ شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ پاک، ہمارے آنے کے بعد ہمارے اس قوم نے قرآن کو بالائے طاق کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو جب ہم قرآن کے اعمال کو پامال کریں گے تو شیطان تو آئے گا ہی آئے گا، پریشان تو ہم ہوں گے ہی ہوں گے، تو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے۔ آپ جس کی شفاعت کر دیں کیا کہنا اس کی بات، اور جس کی شکایت کر دیں اللہ اکبر استغفر اللہ، بہت سخت بات ہے۔ شکایت جس کی ہو جائے گی اس کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ بخشائش ہو جائے۔ اور یہ معاف کیجئے گا، ہم ہی آپ سے پوچھ تاچھ ہونا ہے، غیر مسلم سے، اہل کتاب سے ہی پوچھ تاچھ ہونا ہے، اہل ایمان سے ہی پوچھ تاچھ ہونا ہے، کسی غیر مسلم سے نہیں پوچھ تاچھ ہونا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں ہے، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے تو خیر بنا ہی ہے جو بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ارے بھیا، آپ اپنے حکیم کو، اپنے گھر کے حکیم کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں دوسرے حکیم کے ہاں لائن لگانے؟ آپ قرآن کریم کے اندر ڈوبیے، قرآن کریم کو اسٹڈی کریے، اسی میں سارا حکمت بھرا ہوا ہے۔ اس پہ عمل کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والے کو کسی اور معالج اور حکیم کے پاس نہیں جانا ہے کہ چھاڑ پھونک کراوے، کوئی گھنٹا کوئی تعبیر بنوانے۔ ٹھیک ہے، آپ خود قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کے حکمت کو سمجھیں، اس پہ اسٹڈی کریں، وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن اور اللہ اس کے رسول کے نام سے شیطان ایسا انگلی کان میں ڈال کے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان ہوتا ہے تو شیطان اپنے کان میں انگلی ڈال کے بہت دور بھاگتا ہے، جہاں تک اس کو آواز کلمات کی نہیں آتی ہے وہاں تک وہ بھاگ کر کے جاتا ہے، اس کے بعد اذان ختم ہو جاتی پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یہ اثر ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب ہم اس قرآن کریم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو پامال کریں گے تو شیطان تو آئے گا ہی آئے گا۔ اب آئیے، اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اور خصوصی طور پہ اللہ نے ایک آیت اتار دیا اسی کے اوپر، من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے جس نے تمام برائیوں کو بھی خلق کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برائی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور اچھائی کو بھی بنایا ہے، تو پناہ وہی دے گا جو بنایا ہے۔ تو اس میں آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہے، اور آگے آئیے، اللہ نے شیطان چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو، دونوں سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا کہ میری پناہ تلاش کرو۔ کیا کہا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا، چاہے وہ انسان میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو۔ تو ہمیں پناہ بھی مانگنا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے، قرآن کریم آپ جو ہے اپنے گھر میں ضرور تلاوت کریں، قرآن کریم تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ اگر گھر کو صاف کرنا ہے شیطان سے، خباثت سے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیا آیا ہے حکم؟ جب ایکچولی کیا ہے، دراصل جب سورج نکلتا ہے تو اسی کے ساتھ شیطان نکلتا ہے۔ شیطان اور سورج بالکل ساتھ میں نکلتے ہیں، اسی لیے لوگ اس کا پوجا کرتے ہیں۔ سورج کا ایکچولی نہیں کرتے، وہ شیطان کا پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ہی وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ ہمارا پوجا آپ کریے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان اور سورج ساتھ میں نکلتے ہیں مارننگ میں، اور صبح اسی وقت قرآن کریم کے تلاوت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔
اللہ نے جو قرآن میں بتا دیا، گویا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، کیا ہے؟ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک صبح کے وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمارا دال یہاں گلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تلاوت ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر شیطان کا دال وہاں گلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت آپ صبح کے وقت ضرور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پہ عمل کریں، بہترین سنی بنے، سنت پہ عمل کرنے والے بنے، ٹھیک ہے؟ اور کہیں کسی کے پاس کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی گھنٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ڈاکٹر بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے کہ آپ ایسے ڈاکٹر بنیے، قرآن نے بتا دیا ہے والقرآن الحکیم، مومن کے لیے شفا ہے، تمام ساری چیزیں بتا دی گئی ہے قرآن کریم میں۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ روحانی علاج و حکمت کو آپ فالو کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔